بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. محترمی شیخ مقصود حسن فیضی حفظ اللہ، دیگر علماء کرام، میرے دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک مختصر زندگی دی ہے جو موت کے ساتھ ختم ہونے والی ہے۔ کوئی انسان چاہے امیر ہو یا غریب، صحت مند ہو یا بیمار، اونچے خاندان کا ہو یا ایسا نسب اس کا ہو جس کو کوئی پہچانتا نہ ہو، ہر انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے موت مقدر کی ہے اور اس موت کا ایک دن مقرر کیا ہے۔ کوئی انسان اپنی موت کو نہیں ٹال سکتا ہے، لیکن ایک انسان اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے موت کے بعد برے انجام کو ٹال سکتا ہے۔ جہنم سے بچنے کا موقع اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو دیا ہے، لیکن انسان جہنم سے بچنا چاہے تو جہنم سے بچنے کے لیے دنیا ہی میں اس کو کوشش کرنی پڑے گی۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے پہنچانے کا حکم دیا کہ آپ لوگوں کو بتلائیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم سب کے سب اللہ کی طرف پناہ کے لیے دوڑو۔ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں اسی کی طرف سے تم کو کھلے طور پر خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ لوگوں کو ان کی زندگی کے مقصد اور ان کے انجام کے سلسلے میں باخبر کریں اور وہ اعمال سکھلائیں، وہ عقائد ان کو تعلیم دیں جن کے ذریعے سے ایک انسان جہنم سے بچ کے جنت کی ابدی زندگی میں ابدی نعمتوں کا حصول حاصل کر پاتا ہے۔ ایک انسان کے لیے اس زندگی کو صحیح استعمال کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ شیطان نہیں چاہتا ہے کہ انسان کامیاب ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لہٰذا تم اس کو اپنے لیے دشمن ہی بنائے رکھو۔ انسان جہنم میں جائے، اس کے ساتھ ناکام ہو جائے، شیطان کی یہی چاہت ہے، لہٰذا انسان کو مختلف طریقوں سے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی عقائد کی راہ سے، کبھی گناہوں کی راہ سے، کبھی نیکیوں کے کرنے کے اعتبار سے، نیکیوں کو خراب کرنے کے اعتبار سے۔ ایک انسان کے لیے نیکی کرنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ ایک آدمی نیکی کرنے کا ارادہ کرے، شیطان اس میں سستی پیدا کرتا ہے، جیسے فجر کی نماز کا ارادہ کرے، اس کی پیشانی، اس کی گدی پر ایک 3 گرہیں لگا دیتا ہے، علیک لیل طویل، لمبی رات تیرے سامنے سوتا رہے۔ وہ کچھ نیکی کرنا چاہتا ہے، اگر کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کے دل میں ریاکاری کے جذبات پیدا کرتا ہے، نیکی کرنے کے دوران اس کی خشوع کو خراب کرتا ہے، اس کے نیکی کرنے کے بعد اس کی نیت کے بگاڑ کو، اس نیکی کو بگاڑنے والے اعمال میں اس کو مبتلا کرتا ہے۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ انسان یا تو نیکی نہ کرے، اور اگر نیکی کر لے تو اس سے کچھ ایسا کروا دے جس سے اس کی نیکی برباد ہو۔ اصل کامیابی نیکی کرنا نہیں ہے، اصل کامیابی یہ کہ آدمی نیکیوں کی حفاظت کرنا سیکھے۔ ایک آدمی جو لاکھوں اور کروڑوں کماتا ہو اور وہ ساری کی ساری تنخواہ اور ساری کی ساری منافع اور ساری کی ساری کمائی کو اسی مہینے میں ختم کر دیتا ہو، بلکہ قرض کی نوبت آتی ہو، تو ایسے انسان کو چاہے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ کمائے،
ایسے انسان کو کوئی کامیاب تاجر نہیں کہتا۔ کامیاب تاجر وہ ہے جو کمائی ہوئی چیز کی حفاظت کرنا سیکھے، جو حاصل کی ہوئی چیز کو سنبھال کے رکھے۔ لہذا نیکی کرنے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں، نفس کی رکاوٹ ہے، شیطان کی رکاوٹ ہے، انسان کے مختلف حالات اس کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں۔ ان سب کا حالات کے بعد، ان مسائل کے بعد آدمی نیکی کرتا ہے، پھر کچھ ایسا کر لیتا ہے جس سے وہ نیکی برباد ہوتی ہے، یہ انسان کے لیے بہت ناکامی کی چیز ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ جہاں وہ نیکی کر رہا ہے تھوڑی سی کوشش اس بات کی بھی کرے کہ ایسی کوئی حرکت اس سے نہ ہو جس سے اس کی نیکی ضائع ہو جائے۔ ایک آدمی مثال کے طور پر پانی بھرتا ہے گھڑے میں، اور گھڑے کے نیچے سوراخ ہے۔ اب اس میں پانی بھرے اور اس کے بعد آرام کرے اور صبح میں بیدار ہو تو دکھائی دے گا کہ گھڑے میں پانی جتنا بھی تھا ختم ہو گیا۔ اس نے اتنی ساری محنت کی، وہ ساری محنت ضائع ہو گئی، اور جو پانی اس کی ضرورت کا تھا عین حاجت کے وقت میں اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ انسان دنیا میں نیکی کرتا ہے، لیکن نیکی کرنے کے ساتھ وہ سوراخ بند نہیں کرتا ہے جس سے نیکی نکل جاتی ہے، جس سے انسان نیکی کرنے کے باوجود ان سے نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہذا قیامت کے دن جب وہ اللہ کے ہاں آئے گا تو اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو بے قیمت کر دے گا، اس لیے کہ اس کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جس سے نیکیاں قابل قبول نہیں ہوتی ہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ قیامت کے دن ہم ان کی نیکیوں کی طرف متوجہ ہوں گے تو انہیں ان کی نیکیوں کو بکھری ہوئی دھول بنا کے اڑا دیں گے۔ انسان اپنے اعمال کی حفاظت کرنا سیکھے، اس سے زیادہ جتنا وہ اپنے پیسوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک آدمی اچھا کمائی اس کی تنخواہ ہوتی ہے اور بس میں، ٹرین میں اور گاڑیوں میں سوار ہوتا ہے، ہمیشہ اس کا ہاتھ جیب کی طرف رہتا ہے یا چوری ہو گیا۔ کوئی آدمی اگر دھکا بھی اس کو لگتا ہے تو دیکھتا ہے کہیں چور تو نہیں ہے۔ کسی آدمی کا ہاتھ یہاں لگ جائے تو سمجھتا ہے وہ کچھ ہاتھ ڈال رہا، اپنی جیب میں ہاتھ ڈال لیتا ہے۔ میرا پیسہ گھر جانے تک محفوظ رہنا چاہیے، گھر جانے تک یہ پیسہ میرا محفوظ رہنا چاہیے۔ ایک انسان آخرت میں جانے تک اس کی نیکی محفوظ رہے، وہ ایسا کچھ نہ کرے جس سے اس کی نیکی برباد ہو جائے۔ وہ جنت میں جانے تک اپنی نیکیوں کو سنبھال کے رکھے، ایسی کوئی چیز نہ کرے جو دنیا میں یا آخرت میں اس کی نیکیوں کو برباد کر دے۔ لہٰذا سمجھنے کی بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک تو نیکی اتنی محنت کے بعد آدمی کرتا ہے، پھر نیکی کرنے کے بعد ایسا کچھ کر بیٹھے جس سے کی کرائی نیکی ساری برباد ہو جائے، یہ ناکامی پر دوہری ناکامی ہے۔ انسان یہ سیکھے، ایک تو نیکی کرنا سیکھے، دوسرے نیکیوں کی حفاظت کرنا بھی سیکھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کی مانو، اس کے رسول کی مانو، اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو، اپنے اعمال کو اکارت مت کرو۔ اس آیت کے ضمن میں قتادہ رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے کہتے ہیں، یا قولوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہتے ہیں من استطاع منکم الا یبطل عملا صالحا عملہ بعمل سیئ فلیفعل۔ تم میں سے اگر کسی کے بس میں بات ہے کہ اپنی کی ہوئی نیکی، اپنی کیے ہوئے نیک عمل کو کسی برے عمل کے ذریعے برباد نہ کرے تو ضرور اس کی کوشش کرے۔ ولا قوت الا باللہ، لیکن اللہ کے بغیر کوئی قوت نہیں ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی کی کوشش کچھ کام نہیں دیتی ہے۔ فإن الخير ينسخ الشر وإن الشر ينسخ الخير، اس لیے کہ معاملہ یہ ہے کہ خیر جیسے شر کو مٹاتی ہے، اسی طرح سے بعض شر والے اعمال خیر والے اعمال کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ جب آدمی نیکی کرتا ہے تو اس سے بعض گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں، لیکن یہ صرف ایک قاعدہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک دوسرا قاعدہ بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہے کہ بعض گناہ نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں جیسے نیکی برائیوں کو مٹاتی ہے، ویسی برائیاں بھی نیکی کو برباد کر دیتی ہیں۔ وَإِنَّ مِلَاكَ الْأَعْمَالِ خَوَاتِيمُهَا، اور اعمال کا سارا مدار اور حاصل اس کے خاتمے پر ہے۔ انسان کا خاتمہ صحیح ہو جائے، یہ اصل چیز ہے۔ ایک آدمی زندگی بھر نیکی کرتا رہے اور موت کے وقت کچھ ایسا کر بیٹھے جس سے اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں تو یہ آدمی ناکام ہے۔ ایک آدمی مہینے بھر کام کرتا رہے
اور جس دن تنخواہ ہاتھ میں آنے والی وہ تنخواہ لے کے پانی میں ڈال دیں، اس نے ساری محنت اپنی ضائع کر دی ہے۔ لہٰذا انسان سے بعض ایسے اعمال ہوتے ہیں جن سے اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ہم کو ان اعمال سے بچنا چاہیے۔ اس اعتبار سے کچھ باتیں نیکیوں کے بارے میں ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہیں جو تمام اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ کچھ اعمال انسان کی زندگی بھر کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ یعنی آدمی کے اعمال کیسے برباد ہوتے ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں، نیکیاں کیوں خراب ہوتی ہیں، نیکیاں کیوں ضائع ہو جاتی ہیں۔ کچھ اعمال ایسے گھنونے ہیں، اتنے سنگین ہیں، اتنے خطرناک ہیں، جو آدمی کی زندگی بھر کتنی بڑی بڑی پہاڑوں جیسی نیکیاں اس نے کی ہوں، سب کے سب برباد کر دیتے ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی نیکی میں عمل میں شامل ہو جائیں تو اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ وہ سارے اعمال کو برباد نہیں کرتے ہیں، لیکن جس نیکی میں وہ شامل ہو جاتے ہیں اس نیکی کو برباد کرتے ہیں۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیکی کے بعد ہونے کے باوجود بھی اس کو برباد کرتے ہیں، جو اس نیکی سے جڑے ہوتے ہیں لیکن اس عمل کی وجہ سے وہ نیکی جو پہلے کی تھی وہ برباد ہو جاتی ہے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ عمل ادا ہو جاتا ہے لیکن اعمال پر نیکیوں کے کئی گناہ ہونے کا جو معاملہ ہے، یا گناہوں کے مٹانے کا جو معاملہ ہے، یا عمل کے کئی گناہ اور اللہ کا قرب ملنے کا جو معاملہ ہے وہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ جب ایک آدمی نیکی کرتا ہے تو سب سے پہلے واسجد واقترب، سجدہ کر اور قریب ہو جائے۔ بعض نیکی اللہ سے قریب کرتی ہے، لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کو نیکی کرنے کے باوجود اللہ کا قرب نہیں ملتا، وہ دور کا دور رہتا ہے۔ نیکیوں کے ذریعے جیسے وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے گناہ جھڑتے ہیں، لیکن بعض گناہوں کی وجہ سے یہ گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتا ہے، خطاؤں کا کفارہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے عمل ادا ہوتا ہے لیکن اعمال کی تضعیف نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ایک نیکی کا 10 گنا کم سے کم ثواب انسان کو ملتا ہے، لیکن بعض گناہوں کی وجہ سے آدمی کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے لیکن تضعیف اعمال نہیں ہوتا ہے۔ امام نووی وغیرہ نے باتیں کہی ہیں۔ اسی طرح سے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو میزان میں نیکی کے ساتھ رکھے جانے کی وجہ سے وہ نیکیوں کو کالعدم کر دیتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی 100 روپے کمائے اور 100 روپے قرض کر لے، تو اب 100 روپے کمانا اس کے کام نہیں آیا، کیونکہ وہ 100 روپے یہاں قرض ادا کرنے میں چلا گیا، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچا۔ تو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر گناہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نیکی ایک طرف سے کر لیتا ہے لیکن وہ گناہ اس کا باقی رہتا ہے، نہ توبہ کرتا ہے نہ کچھ اور وہ گناہ قیامت کے دن میزان میں رکھا جائے گا تو اس کی نیکی برابر سرابر، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے بعض گناہ نیکی کی افادیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہر نیکی کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے، اس نیکی کے ذریعے سے اللہ کچھ نہ کچھ عطا کرتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اس نیکی کے اثر اور اس کے فائدے کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض گناہ ایسے ہیں جو قیامت کے دن قصاص کے ذریعے بندے کو ہلاکت میں ڈالیں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس اعتبار سے کئی اور باتیں بھی علماء نے ذکر کی ہیں جو انسان کی ہوئی نیکیوں کو ضائع کرنے اور ان نیکیوں سے انسان کی محرومی یا ان نیکیوں کی افادیت سے محرومی کا سبب بنتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے وہ کیا گناہ ہے۔ سب سے پہلی چیز جو آدمی کی نیکیوں کو برباد کرنے والی ہے وہ شرک ہے۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے جو آدمی کے سارے اعمال، ساری نیکیوں کو ختم کرتا ہے، چاہے کتنی بڑی نیکی کیوں نہ ہو۔ زندگی بھر کی ساری نیکیاں آدمی کی ختم ہو جاتی ہیں اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، ہم آپ کی طرف وحی کر چکے ہیں اور آپ سے پہلوں کی طرف بھی ہم نے وحی کی کہ اگر تو نے شرک کیا تو تیرے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ خطاب براہ راست نبیوں سے ہے، بعض نے کہا کہ یہ پیغام کے طور پر تھا کہ ہر انسان کو پیغام پہنچایا جائے، لیکن علماء نے کہا کہ نبی کو بھی تنبیہ کی اس لیے کہ دوسری جگہ انبیاء کو بھی کہا گیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ اتنے بڑے بڑے نبی اور رسول یہ بھی بالفرض شرک کرتے تو ان کے بھی سارے کے سارے اعمال ہم برباد کر دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کی زندگی میں کی ہوئی ساری نیکیاں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ اور صدقات اور لوگوں کے خیر کے کام اور اخلاق اور سب کچھ برباد کر دیتا ہے۔ ایک آدمی شرک کر کے اپنی ساری نیکیاں برباد کرتا ہے۔ اسی لیے آدمی کو خاص طور سے سارے گناہ سے تو بچنا ہی چاہیے، لیکن خاص طور سے آدمی کو شرک سے بچنا چاہیے۔
اس لیے کہ شرک آدمی کی ساری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے کفر اور ارتداد آدمی کی ساری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک آدمی جب دین سے پھر جاتا ہے تو ایسا آدمی اپنی پچھلی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو اپنے دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے اور وہ اسی حال میں کفر کی موت مرے، وہ کفر ہی پر مرے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ہم برباد کر دیتے ہیں، سلب کر لیتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں۔ ان کے اعمال کا فائدہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ جہنمی لوگ ہیں اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے بات معلوم ہوئی، اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اسلام سے آدمی پھر جائے تو اس کی پچھلی ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ سلب کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو کفر اور ارتداد یہ کیا ہے؟ کفر ہے مثلا اللہ تعالیٰ کی کسی بات کا انکار کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا انکار کر دینا، یہ کفر ہے۔ اگر آدمی اسلام کی کسی بھی بات کا انکار کرتا ہے یہ کفر ہے، اور پورے دین کو چھوڑ دیتا ہے، دین اسلام کا انکار کر دیتا ہے تو یہ بھی کفر ہے۔ یہ تو بڑا کفر ہے کہ علی الاطلاق اس نے پورے دین کا انکار کر دیا۔ ایک آدمی کو نماز کے لیے کوئی کہ چلیے نماز کے لیے کہے تم ہی پڑھو ہم نہیں پڑھتے ہیں، یہ بھی کفر ہے۔ کسی ایک سنت کی طرف کوئی آدمی دعوت دے، سنت کی تحقیر کرے، یہ بھی کفر ہے۔ اگر جانتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کا مذاق اڑائے، یہ بھی کفر ہے۔ لہذا کفر بھی انسان کی ساری نعمتوں، ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز یہ ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو ناپسند کرے، اللہ کی شریعت کو پسند نہ کرے۔ جیسے بہت سارے لوگ پردے کو پسند نہیں کرتے، کیا اسلام میں پردہ ہے؟ بہت سارے لوگ اسلام کی بعض پابندیاں ہیں، میوزک کی مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے میوزک کو حرام کیا ہے، اب وہ کہتا ہے کیا اسلام میں میوزک حرام کر دی گئی، مجھ کو یہ حکم پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نازل کیے ہوئے کسی ایک حکم کو بھی ناپسند کرنا، اس سے آپ اپنے قلب میں کراہت اس اعتبار سے پانا کہ وہ اس کو صحیح نہیں سمجھتا ہے، یہ آدمی کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ہاں طبعی کراہت اگر کسی کو ہوتی ہے، جیسے ٹھنڈی میں نماز کے لیے اٹھنا دل نہیں چاہتا ہے لیکن پھر بھی سمجھتا ہے کہ نہیں پڑھنا پڑے گا، جیسے طبیب کی دوا ہوتی ہے اس میں کڑواہٹ ہوتی ہے، اس لیے دل ایک اعتبار سے نہیں چاہتا ہے لیکن عقل بتاتی ہے کہ نہیں دوا تم کو کھانی پڑے گی چاہے کڑوی کیوں نہ ہو، تو منہ ٹیڑھا کر کے بھی کھا لیتا ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے، بات یہ کہ آدمی اپنے قلب سے ہی اس کو پسند نہ کرے، اس کی طرف اس کو ناپسندیدگی ہو، اس کی عقل کہتی ہوگی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غلط ہے، اللہ نے غلط بتایا، نعوذ باللہ۔ تو ایسا بھی آدمی اپنے سارے اعمال کو برباد کرتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، جن لوگوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ناکامی اور برائی ہے، اور وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، ہم نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا، ہم نے ان کے اعمال کو اکارت کر دیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں یہ اس لیے کہ اللہ کے نازل کیے ہوئے کہ انہوں نے پسند نہیں کیا۔ آدمی بعض اوقات شریعت کا حکم خواہش کے خلاف آتا ہے تو اس کو پسند نہیں کرتا ہے، ہاں شریعت کا حکم اگر مرضی اور خواہش کے مطابق ہو تو پھر دیندار بن جاتا ہے، لیکن جب خواہش کے خلاف ہو تو پھر اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا جو اللہ نے نازل کی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے اس کے نتیجے میں ان کے سارے اعمال کو برباد کر دیا۔ تو اللہ کے کسی بھی حکم کو ناپسند نہیں کرنا چاہیے، چاہے دل چاہے نہ چاہے، دل میں ہمیشہ اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اگرچہ میری طبیعت میں اس سے کراہت ہے لیکن اللہ کا ہر حکم اچھا ہوتا ہے، میرے لیے خیر ہے۔ تو انسان کی طبعی کراہت معنی نہیں ہے اس میں کہ آدمی مسلمان اسلام سے نکل نہیں جاتا ہو۔ جیسے ایک صحابی، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم ولو کنت کارہا، دل چاہے نہ چاہے اسلام لاؤ۔ تو ایک آدمی کو ایک طبعی کراہت ہوتی، وہ مراد نہیں آتا، لیکن یہ کہ ایک آدمی اللہ کے دین کو پسند نہ کرے یا دین کی کسی بات کو پسند نہ کرے تو یہ چیز اچھی نہیں ہے، اسلام سے نکال دیتی ہے۔ اسی طرح سے کاہن کے پاس جا کر اس سے غیب کی خبریں پوچھنا، یہ بھی آدمی کے اعمال کو برباد کرتا ہے، لیکن یہ کلی طور پر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
من اتى عرافا فسأله عن شيء، جو کسی عراف کے پاس جائے اور اس سے کوئی بات پوچھے، لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، 40 راتوں تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ عراف کس کو کہتے ہیں؟ جو چھپی ہوئی چیزوں کی خبر دے، جو چھپی ہوئی چیزوں کی خبر دے۔ جیسے کسی کی گاڑی کھو جائے، اب جائے کسی بابا کے پاس، بابا جی بتائیے گاڑی کہاں ہے، کہ جائیے فلاں شہر پہ آپ کو ملے گی۔ بعض اوقات مل بھی جاتی ہے، اس لیے کہ شیاطین ان کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن جو آدمی عراف کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ میری فلاں چیز کہاں کھوئی ہوئی ہے، کہاں ملے گی، تو اس کو وہ بتاتا ہے، تو یہ آدمی پوچھنے ہی کی وجہ سے اس کی ساری 40 دن کی نمازیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں علماء نے کہا کہ اس کو نماز معاف نہیں ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ اگر مان لیجئے کسی سے غلطی ہو جائے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ویسے بھی اب 40 دن تک نماز قبول ہونے والی نہیں، تو پڑھ کے فائدہ کیا ہے۔ علماء نے کہا کہ اس سے نماز ساقط نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے، لیکن اگر چھوڑے تو اور زیادہ سخت گناہ اس کا ہوگا۔ اسی طرح سے آدمی کے اعمال میں اگر ریا آ جائے، دکھاوا آ جائے، تو بھی اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ جس عمل میں دکھاوا آ جائے وہ عمل برباد ہوتا ہے۔ ریا کیا ہے؟ لوگوں کی تعریف کے لیے نیکی کرنا ہے۔ لوگوں کو دکھانا ریا نہیں ہے، لیکن لوگوں کو دکھانا تاکہ لوگوں کے دلوں میں مقام بنے، یہ ریا ہے۔ ورنہ علماء اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نماز پڑھ کے لوگوں کو دکھاتے تھے تاکہ لوگ سیکھیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کو نماز سکھاتے ہیں، دیکھو ہم جیسے پڑھتے پڑھو، تو دکھانا فی نفسی ریا نہیں ہے، نہ وہ گناہ ہے، بلکہ بعض اوقات اس پر نیکی ہوتی ہے۔ وصلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو۔ لیکن ایک آدمی لوگوں کا عمل دکھا کے ان کی تعریف چاہے، ان کے دلوں میں اپنا مقام چاہے، یا اس نیکی کے بدلے دنیا میں کچھ چاہے، تو پھر یہ چیز اس کے لیے دکھاوا اور ریا بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال ارأیت رجلا غزا، آپ کا کیا کہنا ہے اس آدمی کے بارے میں جو غزوہ میں جاتا ہے، جنگ کرتا ہے دین کی خاطر، یلتمس الاجر والذکر ما لہ، وہ چاہتا ہے کہ اس کو اجر بھی ملے اللہ کی خاطر لڑنے کا، اور اس کا نام بھی ہو، اس کا چرچا بھی ہو، اس کو کیا ملے گا؟ ما لہ، آپ نے اس کے بارے میں کہا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء لہ، لا شیء لہ، اس کو کچھ نہیں ملنے والا، اللہ کے ہاں اس کو کچھ ملنے والا نہیں۔ فأعادها 3 مرات، وہ 3 مرتبہ یہ بات دہرائی، یقول له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء لہ، 3 بار اس نے یہی سوال پوچھا، 3 بار آپ نے یہی جواب دیا، اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ ثم قال ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اس کے بعد آپ نے کہا اللہ تعالیٰ تو بس اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے، جس سے اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کے دیدار کے لیے وہ نیکی کی گئی۔ ایک آدمی خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب تک نیکی نہیں کرتا ہے، اللہ اس کی نیکی کو قبول نہیں کرتا ہے، چاہے وہ اتنی بڑی نیکی کیوں نہ ہو کہ اللہ کی خاطر اپنی جان پیش کر کے آدمی جنگ میں شریک ہو جائے۔ اگر وہ اس حال میں مرتا بھی ہے، قتل بھی ہوتا ہے، تو اللہ کا مجرم بن کے مرے گا، اس لیے کہ اس کی نیت اللہ کی نہیں تھی، اس کی نیت تھی کہ لوگوں میں نام ہو۔ یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی خالص دکھاوے کے لیے کرے وہ تو گناہ ہے، لیکن دکھاوے کے ساتھ نیکی کی نیت کرے تب بھی وہ گناہ ہے۔ ایک آدمی یہ چاہے کہ اس کا نام بھی ہو اور نیکی بھی اس کو ملے، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نیکی میں اس نے مخلوق کی ثنا کو، مخلوق کی تعریف کو بھی شریک کیا۔ عمل وہی اللہ کے نزدیک مقبول ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو۔ اسی لیے قیامت کے دن شہید اور قاری اور سخی تینوں کو لایا جائے گا، اور اللہ اپنی انعامات ان پر گنائے گا اور کہے گا ان انعامات میں، نعمتوں میں تم نے کیا حق ادا کیا؟ وہ اپنے اپنے طور پر کہیں گے کہ میں تیرے لیے لڑا، اور یہاں تک کہ میں نے اپنی جان کھو دی، میں نے اپنی جان تیرے لیے دے دی، میں نے قرآن کو سیکھا سکھایا، میں نے مال تیرا دیا ہوا میں نے بندوں میں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وہ کہے گا میں تیری خاطر میں نے کیا، اللہ کہے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو جھوٹ کہتا ہے، اور اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لہذا ایک آدمی جہنم میں جائے گا اس لیے
کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ نیکی کرتا تھا، لوگوں کے یہاں مقام بنانے، ان کی تعریف چاہنے کے لیے وہ نیکی کرتا تھا۔ جب آدمی کو ایسے بھی نیکی کرنا ہے تو فانی کی ثنا کی بجائے اللہ رب العالمین کی تعریف کے لیے کیوں نہ نیکی کرے؟ ایسے بھی نیکی کرنا ہے، ویسے بھی کرنا ہے، تو کیوں آدمی اس کو ضائع کرے؟ چھوٹے کے لیے کیوں نیکی کرے جب وہ بڑے کے لیے کر سکتا ہے؟ چھوٹوں کو کیوں دکھائے جب وہ بڑے کو دکھا سکتا ہے؟ لہٰذا ایک آدمی صرف اپنے دل کو بدلے، اللہ اس کی پوری دنیا کو بدل دیتا ہے، اس کی آخرت کا معاملہ اچھا کر دیتا ہے۔ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، وہ نیکی کچھ کام کی نہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کی جائے۔ لہٰذا جو آدمی ایسی ہر نیکی کرتا ہے اس سے پہلے اپنے دل کی حالت کو دیکھ لیں، میں نیکی کس کے لیے کر رہا ہوں؟ سلف میں بعض اوقات اس سلسلے میں جامع العلوم والحکم میں یہ ابن رجب وغیرہ نے اقوال ذکر کیے ہیں۔ بعض سلف کا حال یہ تھا کہ کسی کی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے، تھوڑی دیر رک جاتے اور اس کے بعد کہتے چلو۔ لوگوں نے پوچھا کیوں ایسا؟ کہا میں اپنی نیت کو صحیح کر رہا ہوں۔ کہ ایک آدمی عمل کو صحیح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی نیت کو بھی صحیح کرے، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اعمال کی قبولیت اور اس کا رد، اس کے اجر کی مقدار اس کی نیکی پر مبنی ہے۔ جیسی نیکی ویسا اس کا عمل ہوگا۔ عمل کا وزن، بہت سارے بڑے اعمال کا وزن بری نیت گھٹا دیتی ہے بلکہ ضائع کر دیتی ہے، اور بہت سی چھوٹی نیکیوں کا وزن اچھی نیت کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ نیت ہے جو اعمال کا وزن گھٹاتی اور بڑھاتی ہے۔ آدمی نیت کو صاف رکھے، اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کرے، یہ اس کے ایمان کی علامت ہے اور یہ اللہ کی معرفت کا نتیجہ ہے۔ اللہ کی معرفت میں نقص آدمی کی نیت میں خرابی پیدا کرتی ہے، اس لیے کہ اگر واقعی وہ اللہ کو پہچانتا، اللہ کی بڑائی کا اقرار اور اس کا استغفار اس کو ہوتا، اللہ کے سوا کبھی کسی اور کے لیے وہ نیکی نہیں کرتا۔ جو بادشاہ کے لیے کر سکتا وہ غلاموں کے لیے کیوں کرے؟ جو اللہ کے لیے کر سکتا ہے، بادشاہ اس کو دیکھ رہا اور بندوں کو دکھائے۔ یہ ذلت کی حد ہے کہ ایک انسان بادشاہ کو نظر انداز کر کے اس کے بندوں اور غلاموں کے لیے نیکی کرنے والا بنے۔ یہ بندوں کی غلامی کی ایک علامت ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی نیکیاں خالص اللہ کے لیے کریں۔ ایسا اگر کرتا ہے تو اپنی نیکی کی حفاظت کرتا ہے، اس کی برکت بڑھ جاتی ہے، ورنہ اس کی نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کو جس کو میں نے ذکر کیا، امام ابو داؤد اور امام النسائی نے روایت کی اور یہ حدیث حسن ہے۔ اسی طرح سے ریا کے بعد ایک اور برائی ہے جو نیکیوں کو برباد کرتی ہے۔ اگرچہ یہ چیز آج ہمارے دور میں موجود نہیں ہے، لیکن جزئی طور پر اس کو ہم اس کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، آپ کی موجودگی میں آپ کی آواز پر آواز کرنا، اونچی کرنا، اس کو بھی اعمال کو ضائع کرنے والا عمل بتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر اونچا مت کرو۔ ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور آپس میں جیسے تم ایک دوسرے سے اونچی اونچی آواز میں بات کرتے ہو، نبی سے بھی اس طرح سے باتیں نہ کیا کرو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو، تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہو، تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کے مقابلے میں اونچی آواز کرنا اعمال کو برباد کرتا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معنی یہ ہے کہ تمہارا اس طرح سے نبی کے سامنے بے ادبی سے بات کرنا نبی کو ناراض اگر کر دے اور نبی کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے تو اللہ تمہاری ساری نیکیوں کو بھی برباد کر سکتا ہے اگر وہ چاہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے مقابلے میں آواز اونچی کرنا یہ اعمال کو برباد کرتا ہے۔ نبی کی بے ادبی اعمال کو برباد کرتی ہے، کیونکہ یہ اس کی ایک صورت ہے۔ کبھی آدمی اس سے برا کام کرتا ہے، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس کے مقابلے میں اپنی بات یا فلاں کی بات کو رکھتا ہے، ٹھیک ہے نبی کی بات، لیکن ہمارے امام صاحب ایسا بولتے ہیں۔ یہ نبی کی بات پر کسی اور کی بات کو فوقیت دینا ہے، صرف آواز بڑھانے پر ہی بات ہے۔ آپ بتائیے اس بات کے اوپر دوسری بات رکھنے سے کیا ہوگا؟ کہ ایک آدمی کہے ٹھیک ہے بھائی تمہاری حدیث تمہارے پاس رکھو، ہم تو ہمارے امام کی بات مانیں گے، ہم تو ہمارے پیر کی بات مانیں گے، ہم تو باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے، ہم کو نہیں چاہیے یہ باتیں، یہ حدیث تمہارے پاس رکھو، ہم تو وہ رواج جو چلا آ رہا ہے اسی کی پیروی کریں گے۔ نبی کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو ترجیح دینا بھی اسی کی ایک صورت ہے۔ اسی لیے سلف میں بعض ایسے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جاتی تھی
اس کے مقابلے میں خود آواز اونچی نہیں کرتے تھے ادب کی وجہ سے. حتیٰ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی میں 2 لوگوں کو دیکھا جو اونچی اونچی آواز سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے کنکریاں مار کے بلایا. کون؟ کہا کہ ہم لوگ طائف سے آئے ہیں. اچھا کہا طائف سے آئے ہو، ورنہ تمہاری خبر لیتا نبی کی مسجد میں اونچی آواز سے بات کرنے کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی بات دونوں کی تقریم کرے. آپ کی ذات کا مقام جو دل میں ہے کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کی بات کا جو مرتبہ اپنے دل میں ہے وہ کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے، کسی اور کی بات کا نہیں ہونا چاہیے. یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے اور ایمان کے لیے لازم ہے. اس کے بغیر ایمان آدمی، آپ نے سوچے اس کا ایمان کیسا ایمان ہے جو نبی سے بہتر کسی کو مانتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل ولو كان حیا وادرک نبوتی ما حل له الا ان يتبعني. اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی ظاہر ہو جاتے اور تم مجھے چھوڑ کے ان کے پیچھے چلنے لگتے، تم صراط مستقیم سے بھٹک جاتے. اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی آتے اور میری نبوت پاتے تو انہیں میری اتباع کرنے کے سوا اور کوئی چیز حلال نہیں ہوتی ہے. بعض باتیں ما وسعہ الا اتباعی، میری اتباع کے سوا اور کوئی راستہ ان کے پاس نہیں ہوتا ہے. آج آپ دیکھیے کتنے مسلمان ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا بعض اوقات حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی بھی آدمی کے اعمال کو برباد کرتی ہے، جس کی ایک مثال آپ کی آواز پر اپنی آواز بڑھانا ہے. اسی طرح سے بدعت بھی نیکی کو برباد کر دیتی ہے، لیکن یہ ساری نیکیوں کو برباد نہیں کرتی ہے بلکہ اس نیکی کو برباد کرتی جس میں بدعت شامل ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. مسلم کے الفاظ ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز نکالے جو اس میں نہیں تھی یا اس میں سے نہیں ہے تو وہ رد ہو جائے گی. دونوں کے معنی علماء نے الگ الگ بتلائے ہیں. ما لیس فیہ جو اس میں نہیں ہے، بعینہ لفظا لفظا یا حکماً اس میں نہیں ہے تو وہ رد ہو جائے گا. یا استنباط بھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ اپنے طور پر نکالی ہوئی چیز ہے، ما لیس منہ اس میں سے بھی نہیں اخذ کی جا سکتی ہے، اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے تو وہ چیز رد ہو جائے گی. لہٰذا بدعت والا عمل مردود ہو جاتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ کوئی بھی دوسرا عمل ہو. تو ایسا ہر عمل جو بدعت کی بنیاد پر وہ قبول نہیں ہوتا. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بجائے آدمی اپنی طرف سے دین میں کوئی عمل نکالے. اس میں چاہے کتنا ہی اخلاص کیوں نہ ہو، اخلاص بدعت کو اچھا نہیں بناتی. جیسے اخلاص سے شراب پینے سے ثواب نہیں ملتا ہے. ایک آدمی دائیں ہاتھ سے شراب پینے کی ملے گی نہیں، بلکہ اور گناہگار ہوگا کہ اس ہاتھ سے اس نے اتنا بڑا غلط کام کیا. تو ایک آدمی بدعت کرے وہ کتنی بھی بڑی نیکی میں کیوں نہ ہو، وہ نیکی کو برباد کر دیتی ہے. لہٰذا اللہ کے نزدیک بدعت بہت بڑا جرم ہے. بلکہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس کچھ لوگ آنے کی کوشش کریں گے، فرشتے مار مار کے ان کو بھگائیں گے. میں کہوں گا کہ آنے دو، میرے امتی ہیں. فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما بدلوا بعدک، اے نبی آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تبدیلیاں کر دی تھی. انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم انہوں نے اس آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں نکالی تھی. امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں ان تمام باطل فرقوں کا، بدعتی فرقوں کا رد ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوئے ہیں، کہ یہ ان کے لیے بڑی وعید ہے کہ قیامت کے دن حوض کوثر سے ان کو دھتکارا جائے گا جس میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھتکاریں گے. تو دین میں تبدیلی کرنا چاہے وہ کسی ایک عمل میں ہو بہت بڑا جرم ہے، اس لیے کہ دین کی حفاظت کرنا خود ایک مطلوب اور مقصود چیز ہے. دین کی حفاظت لازم ہے، اس میں ہم تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو کرنے کو ہم نے کہا نہیں وہ رد کر دیا جائے گا. دیکھیے چاہے آدمی بدعت نکالے تب بھی اس کا عمل رد ہوگا. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں بھئی عمل ہم نے نہیں نکالا، ہم تو بس باپ دادا کے طریقے پر چل رہے ہیں، ہم نے تھوڑی گھڑا ہے اس کو، تو پہلے سے آتا ہے. آپ نے فرمایا جو ایسا عمل کرے جو ہم نے کرنے کے لیے نہیں کہا وہ رد ہو جائے گا. کسی بھی آدمی سے بدعتی سے پوچھا جائے تو یہ جو عمل کر رہا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہا
اگر اس کا جواب یہ کہ نہیں، اگر ہاں تو دلیل لاؤ، اگر نہیں ہے تو پھر یہ رد ہو جائے گا۔ اس کے لیے منع کی الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہی خود دلیل ہے کہ وہ منع ہے۔ جب حکم نہیں تو رد ہو جائے گا۔ لہٰذا اس حدیث سے، جس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، امام البخاری نے تعلیقاً اس کو روایت کیا ہے، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو بھی عمل اس میں بدعت شامل ہو جائے وہ رد ہو جائے گا۔ آج خواتین میں بھی آپ دیکھیے بہت ساری بدعت ہیں، چاہے عبادت کا معاملہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا معاملہ ہو، عجیب و غریب درود ہیں، صبح اٹھ کے بہت سارے اذکار جو گھڑے ہوئے اذکار ہیں، وظائف ہیں، یا اسی طرح سے قرآن خوانی ہے، یا نکاح کا معاملہ آپ دیکھیں یا جنازے کا معاملہ دیکھیں، اس میں اتنی ساری بدعت اور خرافات ہیں کہ اصل دین پرت کے نیچے بدعت کی دب گیا ہے۔ سیدھا سادہ کوئی معاملہ نکاح کرے، لوگوں کو لگتا ہے نکاح ہے کہ جنازہ ہی ہے، جب تک کہ وہ سارے لوازمات اس میں نہ ہوں جو خرافات والے ہوں، بے پردگی اور ناچ گانے اور ساری چیزیں اس کے اندر جب تک نہیں آتی تب تک کہ نکاح نہیں سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور سے بدعات کے معاملات میں اور شرکیات کے بھی معاملات میں خواتین پیش ہوتی ہیں۔ لا علمی انسان کو گمراہی میں لے جاتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دین کے جذبے کو علم کے تابع کرے۔ انسان، آپ کی اولاد ہے، اگر آپ سے گاڑی چلانے کے لیے چابی مانگے، آپ کہیں گے چلانے نہیں آتی، لیکن کہ میرا دل چاہ رہا ہے۔ آپ سوچیے اس کو، میرا دل چاہ رہا ہے گاڑی چلانے، آپ کہیں گے چلانے نہیں آتی ہے، دل کتنا بھی چاہے چلانا جب تک نہیں آتا مت چلاؤ۔ دین کا جذبہ ہونا ایک بھلائی ہے، لیکن دین کا علم ہونا ضروری ہے۔ جو جذبہ علم سے آزاد ہو جاتا ہے وہ بدعات میں انسان کو لے جاتا ہے۔ لہٰذا علم حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن و سنت کا علم اگر آ جائے تو انسان بدعتوں سے بچ سکتا ہے۔ تو بدعت بھی وہ عمل ہے جو انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے نمازوں کا ضائع کرنا بھی آدمی کے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ یہ اس اعتبار سے کہ آدمی کی دیگر نیکیوں پر نماز کی کوتاہی کا اثر پڑتا ہے اور اعمال میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہ برائیوں میں مبتلا ہو کر آدمی کی ہلاکت کا سبب ہے، جس سے نیکیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ آدمی کے اعمال بگڑتے ہیں نماز کے بگاڑ کی وجہ سے، اور اعمال سدھرتے ہیں نماز کے سدھار کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز انسان کو باز رکھتی ہے بے حیائی کے کاموں سے اور منع کی ہوئی چیزوں سے۔ تو ایک انسان جب نماز کا پابند ہوتا ہے اور نماز کو ویسا پڑھتا ہے جیسا اللہ کا مطالبہ ہے، تو اس کی نماز اس کے لیے گناہوں سے روک بن جاتی ہے، وہ اس کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہے، وہ اس کے اندر گناہوں سے بچنے کا مزاج، اللہ کے سامنے جواب دہی اور آخرت کی طرف رجوع کا مزاج بناتی ہے۔ لیکن نماز میں اگر خرابی آ جائے تو پھر وہ چیز حاصل نہیں ہوتی ہے، انسان کو چیز نہیں ملتی جو نماز میں اللہ نے رکھی ہے۔ نماز ہونا چاہیے، لیکن نماز سرے سے آدمی ضائع کرنا شروع کر دے تو پھر اس کے اثرات انسان کے اعمال پر پڑتے ہیں، اور جس قدر نماز میں بگاڑ ہوتا ہے اس طرح دوسرے اعمال میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس کے دوسرے سارے اعمال بگڑنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ آدمی بے دین ہو جاتا ہے۔ تو ایک آدمی کو نماز کی حفاظت کرنا چاہیے تاکہ اس کے اعمال کی اصلاح ہو۔ ایک شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ رات میں تہجد پڑھتا ہے اور دن میں چوری کرتا ہے، رات میں تہجد پڑھتا ہے اور دن میں چوری کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان قریب اس کی نماز اس کو اس برائی سے روک دے گی۔ تو نماز اگر پابندی سے آدمی پڑھتا رہے تو برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ شیخ الالبانی نے صحت ترغیب میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، قیامت کے دن بندے سے اس کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا محاسبہ ہوگا۔ فَإِن صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز صحیح نکل آئی، نماز ٹھیک ٹھاک نکلی، سارے اعمال ٹھیک ٹھاک نکلیں گے۔ اور اگر وَإِن فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اور اگر نماز میں بگاڑ نکلا تو پھر باقی سارے اعمال میں بگاڑ نکلے گا۔ اس اعتبار سے اعمال کا بگاڑ نماز کے بگاڑ پر مبنی ہوتا ہے۔ جیسی نماز بگڑی ہوئی ہوگی زندگی میں ویسے اعمال بھی بگڑتے چلے جائیں گے، اس اعتبار سے اعمال میں بربادی آتی ہے۔ تو اعمال کی ایک بربادی ان کا بگاڑ بھی ہے۔ تو نماز کا بگاڑ اعمال کا بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ بلکہ بعض روایات میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک نماز پر اعمال کلیتاً برباد ہونے کی بھی بات کہی ہے۔ آپ نے فرمایا، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جو نماز عصر چھوڑ دے
اس کا عمل برباد ہو گیا. تو اس اعتبار سے بھی نماز کے برباد کرنے میں اعمال کی بربادی ہے. فخلف من بعضهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا کہ ایک آدمی جب نماز کا بگاڑ اس کی زندگی میں آتا ہے تو پھر شہوات کی پیروی بھی اس کی زندگی میں آتی ہے اور باقی سارے اعمال برباد ہوتے چلے جاتے ہیں. تو ایک انسان کو چاہیے کہ اپنی نماز کی اصلاح کرے, نماز کو ضائع نہ کرے. کوئی دیکھے نہ دیکھے, متوا ہو یا نہ ہو, کیمرہ لگا ہو نہ ہو, تنخواہ گھٹتی بڑھتی نہ بھی ہو, تب بھی آدمی جا کے نماز پڑھے. نماز اللہ کا حکم ہے. جیسے پابندی سے جاب پہ جاتا ہے ویسے پابندی سے اللہ کے آگے جھکنے والا بنے, اس لیے کہ ساری نعمتیں دینے والا وہ ہے. اگر سارا پیسہ ملے لیکن اپاہج ہو جائے کیا کرے گا؟ اگر سارا پیسہ اس کے پاس ہو, تنخواہ سب کچھ ہے, لیکن بیماریاں اور بستر پر پڑ جائے کیا کرے گا؟ نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق اللہ سے ملتی ہے. لہٰذا آدمی دنیا کے دھوکے میں نہ رہے, اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہے, اللہ کے آگے اپنی پیشانی ٹکاتے رہے, اپنے بندگی کا اظہار کرتا رہے. اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز میں نصرت رکھی ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اللہ کی مدد حاصل کرو, اللہ سے استعانت کرو صبر و صلاۃ کے ذریعے سے. تو نماز اللہ کی مدد کو کھینچتی ہے, یہ ذریعہ اللہ کی مدد پانے کا ہے. اور نماز چھوڑ دینا اللہ کی مدد سے محرومی کا سبب ہے. اسی طرح سے زبردستی امامت کرنا بھی آدمی کے عمل کو ضائع کرتا ہے اس امام کے. جیسے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما رجل اما قوما وهم له كارهون لم تجز صلاته اذنيه, کہ جو آدمی لوگوں کی امامت کرے زبردستی جبکہ ان کو پسند نہیں ہے, تو ایسے امام کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس کی نماز اس کے دونوں کانوں سے اوپر بھی نہیں جاتی ہے. یعنی اعمال اوپر جاتے ہیں تو اتنی بھی اوپر نہیں جاتی ہے, قبولیت اس کو بالکل نہیں ہوتی ہے. جیسے قرآن کریم میں بھی جیسے آئے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, اعمال اوپر جاتے ہیں اور انسان کے کلمات کو اعمال اوپر لے جاتے ہیں. تو آدمی اگر ایسا امام ہے جو لوگوں کی زبردستی امامت کرے اور وہ پسند نہیں کرتے, لیکن علماء نے کہا کہ یہ پسند نہیں کرنا اس وجہ سے ہے کہ وہ شریعت کی مخالفت کرتا ہے. یہ نہیں کہ کسی امام سے کسی کا جھگڑا ہو جائے اور وہ اس کو پسند نہ کرے اور کہے کہ آپ ہٹ جائیے, ہاں آپ کو پسند نہیں کرتے, یہ نہیں ہے. مراد یہاں پر یہ کہ واقعی وہ شریعت کی مخالفت کرتا ہے اور لوگوں کی امامت کرتا ہے جبکہ لوگ نہیں چاہتے ہیں, تو اس کی نماز اس کے کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی ہے. اس کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے الکبیر میں, اور شیخ الالبانی نے سیر جامع صغیر میں اس کو حسن کہا ہے. اسی طرح سے والدین سے بدسلوکی بھی اعمال کو برباد کرتی ہے, اور یہ بہت بری چیز ہے جو آج اس دور میں پائی جاتی ہے. آج والدین حدیث کے مطابق گویا کہ انسان کے غلام بن چکے ہیں. آج معاشرے میں ہمارے اگر دیکھیں تو جدید طرز کی اولاد اس کے پرانے ماں باپ غلام بن گئے ہیں. ماں باپ کے ساتھ کلام کرنے میں, ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے میں, ماں باپ کے حقوق کی رعایت کرنے میں انسان بہت ظالم ثابت ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا, 3 لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے نہ صرف قبول کرے گا نہ عدل. اس کے بہت سارے اقوال ہیں, اس کے کیا معنی ہے. بعض علماء نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نہ اس کے فرض قبول کرے گا نہ نفل, اللہ اس کے نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل. 3 لوگ ہیں. وہ 3 لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 عاقل, ماں باپ سے بدسلوکی کرنے والا, رشتے ناطے توڑنے والا. ومنان, اور لوگوں پر احسان کر کے اس کو جتانے والا. اور 3 ومکذب بالقدر, تیسرا وہ آدمی جو تقدیر کا انکار کرتا ہے. یہ تینوں لوگ ہیں جن کی نیکیاں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے, نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے. اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ جیسے خطابی وغیرہ نے بات کہی, قاضی وغیرہ نے کہی بات, کہ یہاں مراد یہ ہے کہ نیکیاں ان کی قبول نہیں ہوتی ہیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ قبول رضا نہیں ہے, قبول اجزا ہے. کہ انسان کی نیکی تو اس سے ساقط ہو جاتی ہے. جیسے 5 نمازیں پڑھ رہا ہے تو 5 نماز ادا ہو جائے گی, یہ نہیں کہ واپس سے پڑھنی پڑے گی اس لیے کہ ہوئی نہیں, بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا اس کے پڑھنے کے باوجود کہ ٹھیک ہے تو نے پڑھ لی, لیکن اللہ کو اس کی رضا اس کو اللہ کی نہیں ملتی ہے. یہی معنی امام النووی نے ذکر کیے ہیں صحیح مسلم کی شرح میں. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی اگر والدین سے بدسلوکی کرے, احسان کر کے جتائے اور اسی طرح سے تقدیر کا انکار کرے, یہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ
کہ اس سے آدمی کی نیکیاں اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی بجائے مردود ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے جیسے آپ نے دیکھا اس میں ایک تذکرہ آیا منان کا۔ منان کون ہے؟ جو کسی پر احسان کرے اور اس کے بعد اس کو جتائے یا اس کو تکلیف دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، اپنے کیے ہوئے صدقے کو برباد مت کرو، بالمن والاذی، احسان جتا کر اور احسان جس پر کیا ہے اس کو تکلیف دے کر۔ بعض اوقات آدمی کسی پر احسان کرتا ہے، اس کو خرید لیتا ہے۔ بعض لوگ زکوٰۃ کسی کو دیتے ہیں، نیت دو ہوتی ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے غلام مل جائے۔ بعض لوگ زکوٰۃ بھی اس اعتبار سے لوگوں کو دیتے ہیں کہ وہ ان سے کوئی کام لینا، بعد میں کوئی آدمی ہے وہ اچھا فلاں پینٹنگ وینٹنگ کرتا ہے لیکن غریب ہے، اب اس کو زکوٰۃ دے دی، زکوٰۃ دینے کے بعد اس کو کہا کل آ جانا، اب اس سے اپنا کام نکال لیتا ہے، اس کو کم پیسے میں راضی کر دیتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بعض اوقات اس کو تکلیف دیتا ہے، اس کو بار بار لوگوں کے بیچ میں ذلیل کرتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، اس پر احسان جتاتا ہے، اس کی عزت خراب کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے صدقات کو تم ضائع نہ کرو، برباد مت کرو، کیے ہوئے اتنے بڑے صدقے کو تم برباد مت کرو لوگوں پر احسان جتا کر یا انہیں تکلیف دے کر۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس آدمی کی طرح جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور آخرت کے دن پر یقین اور ایمان نہیں رکھتا ہے۔ فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہو جس کے اوپر کچھ مٹی جمی ہوئی ہو، فاصابہ وابل فترکہ صلدا، تو اس پر بارش ہوئی تو اس بارش نے اس مٹی کو دھو کے صاف کر دیا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، قیامت کے دن جو کچھ بھی انہوں نے یہاں پر کمایا تھا قیامت کے دن بالکل بھی ان کے قبضے میں وہ نہیں آ سکے گا، وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے جو یہاں کیا ہے، وہ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو راہ نہیں سجھاتا ہے، کافر کبھی بھی اپنے مقصود کو حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ لہٰذا وہ نیکیاں کریں اور اس طرح سے اس کو ضائع کریں تو قیامت کے دن جب کہ وہ سب سے زیادہ نیکیوں کے محتاج ہوں گے، جہاں دینار اور درہم اور رشتہ داریاں کچھ کام نہیں آئیں گی، یہ نیکیاں ان سے چھین لی جائیں گی اور ضائع کر دیا جائے گا۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ نے کہا۔ تو اس کے لیے آدمی کو چاہیے کہ جب کوئی صدقہ کرے تو اس میں احسان کرے لیکن جتائے نہیں، اور اس کا بدلہ بھی نہ چاہے۔ بعض اوقات انسان بدلہ بھی چاہتا ہے اس کو کہ آدمی دیتا ہے اس لیے کہ کچھ زیادہ ملے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اللہ نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ احسان کرے اور زیادتی کی نیت ہو کہ بدلے میں کچھ اور مل جائے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی اللہ کے لیے دینے والا بنے اور جس کو دیا اس کو ایذا نہ پہنچائے، تکلیف نہ دے۔ اسی طرح سے ایک انسان کا حرام کے سلسلے میں لاپرواہ ہو جانا بھی آدمی کی نیکیوں کو برباد کرتا ہے۔ ایک انسان کے دل سے اللہ کی عظمت نکل جائے، گناہوں کی حرمت اس کے دل سے نکل جائے، اس کو وہ ہلکا سمجھنے لگے تو یہ چیز اس کی نیکیوں کو برباد کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ بَيْضًا، میری امت میں بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں میں جانتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ تہامہ کے پہاڑ کی طرح روشن نیکیاں لے کر آئیں گے، بہت ساری بڑی بڑی نیکیاں، پہاڑ جیسی نیکیاں لائیں گے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ان تمام نیکیوں کو بکھری ہوئی دھول بنا کے اڑا دے گا، بے قیمت کر کے اس کو ہٹا دے گا۔ قال ثوبان یا رسول اللہ صفهم لنا جلیہم لنا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول ہم کو ان کی صفت، ان کے اوصاف بتلائیے، وہ کیسے لوگ ہوں گے، جلیہم لنا، ان کا حال ہمارے لیے واضح کیجیے۔ اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انجانے میں انہی میں شامل ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں احساس بھی نہ ہو ہم ان میں شامل ہو جائیں۔ قال اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، ہاں آپ نے فرمایا ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے اور تمہاری طرح کے، تمہاری جلد کے، تمہاری رنگ کے ہوں گے، تم ہی میں سے ہوں گے۔ یأخذون من اللیل کما تأخذون، رات میں وہ عبادت کریں گے جیسے تم کرتے ہو۔ ولکنہم اقوام،
اذا خلوا بمحارم اللہ انتهكوها، لیکن ان کا حال یہ ہوگا کہ جب بھی انہیں گناہ کا موقع مل جائے وہ ضرور اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے۔ جب ان کے اور گناہ کے بیچ میں کچھ نہ ہو، جب ان کے اور گناہ کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو وہ ضرور گناہ کا ارتکاب کریں گے۔ تو ایک انسان کا اللہ کے تقوی اور اس کے خوف سے عاری ہو جانا، چاہے وہ کچھ نیکیاں کرے لیکن اللہ کی عظمت کا احساس اس کے دل سے نکل جائے، گناہ کی حرمت کا احساس اس سے نکل جائے اور وہ گناہ کا اس طرح سے عادی ہو جائے کہ اس کو گناہ سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے، اللہ کا ڈر نہیں، کچھ نہیں، اگر اس کو روکا نہ جائے تو گناہ ضرور کرے گا۔ ایسا مزاج اگر کسی انسان کا بن جائے کہ جب بھی وہ اکیلا ہو گناہ کرے گا، جب بھی کوئی دیکھنے والا روکنے والا نہ ہو وہ فوراً گناہ کرے گا، ایسا جب مزاج انسان کا ہو جائے تو ایسے لوگوں کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ضائع کر دے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لہٰذا ایک طرف اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی نیکیوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے خوف سے گناہ سے بچنا بھی ضروری ہے۔ آدمی کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سا گناہ کر رہا ہے، آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کی نافرمانی کر رہا ہے، چھوٹا گناہ، بڑا گناہ، یہ گناہ، وہ گناہ، آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ناراضگی کس کی مول رہا ہے۔ آدمی ایک اپنے کفیل کی ناراضگی مولتا نہیں ہے لیکن اللہ رب العالمین کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ اس کی کتنا نادان انسان ہے، یہ کتنی اس کے دل میں کتنی عظمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ اگر کفیل دیکھ رہا ہو، آدمی ٹریفک، آپ دیکھیے ٹریفک سگنل لگے ہوتے ہیں، اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے سگنل توڑ دیا اور اتنی زیادہ سپیڈ سے گاڑی نکل گئی نقصان ہوگا، اتنا فائن لگے گا، اتنے پیسے کٹیں گے، اس کو پیسے کٹنے کا احساس ہے، لیکن نیکیاں کٹنے کا احساس کتنا ہے۔ ایک آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اس کی نیکیاں برباد ہوں، یہ اس کے لیے زیادہ غم کی چیز ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئے گا، اس دن کسی کی رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ علماء نے کہا وہ تمہارے گھر والوں میں ہونے لائق نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اور ایک قرات میں ہے انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل برا ہے، وہ برے اعمال کرتا تھا۔ لہذا اللہ کے ہاں اعمال کا اعتبار ہے، نسب کا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا ہے۔ برے اعمال کر کے خاندان کے نام پہ آدمی آگے کا مقام پالے نہیں ہوتا ایسا، آدمی کا نسب اس کے کچھ کام نہیں آئے گا جب اس کی کمائی غلط ہے، اصل کسب ہے، اصل نسب نہیں ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے بچنے والا بنے۔ جو حدیث میں نے ذکر کی اس کو ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے صحیح الجامع الصغیر میں اس کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سے شراب کا پینا، شراب کا عادی ہونا اور اس کا ایڈکشن بھی آدمی کے اعمال کو برباد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شرب الخمر وسکر، جو شراب پیے اور نشے میں دھت ہو جائے، لم تقبل له صلاة 40 صباحا، 40 صبح تک، 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جو شراب پیے اور نشے میں ہو جائے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور اس کے آگے اس سے زیادہ سخت ہے۔ آپ نے فرمایا وَإِن مَاتَ دَخَلَ النَّارِ، اور اگر اسی حال میں مر جائے نشے میں تو جہنم میں سیدھے جائے گا۔ فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، ہاں اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ ضرور اس کی توبہ قبول کرے گا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے، اب دیکھیے آدمی کو موت کس حال میں ہے معلوم نہیں، آدمی شراب پیے ہوئے نشے میں، کتنے لوگ نشے میں مرتے بھی ہیں۔ آدمی نشے کی حالت میں گاڑی چلا رہا ہے، کہیں پر ٹکرا گیا اور اسی میں موت ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں نشے میں اگر مرتا ہے تو ضرور جہنم میں جائے گا۔ لہٰذا ایک آدمی کو شراب سے بچنا چاہیے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی لوگوں کی جنت جہنم کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لے، اس میں ڈر ہے کہ کہیں اللہ اس کے اعمال کو برباد نہ کر دے۔ بعض اوقات ایک آدمی کہتا ہے جنتی نہیں ہے، جہنم میں جائے گا، تو کون ہوتا ہے اس کو جہنم میں بھیجنے والا؟ یہ فیصلہ اللہ کا ہے جو قیامت کے دن اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے، مالک یوم الدین۔ اب یہ آدمی اپنے طور پر لوگوں کی جنت جہنم کا فیصلہ کرے، یہ گمراہی ہے بلکہ یہ ہلاکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، ان رجلا قال، ایک آدمی نے دوسرے سے کہا، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم اللہ فلاں شخص کی بالکل مغفرت نہیں کرے گا۔ اس نے کیا کہا؟ اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قال، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا، من ذا الذی، اللہ نے کہا من ذا الذی یتألی علی اللہ اغفر لفلان، یہ کون ہوتا ہے جو مجھ پر حکم بنائے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کی مغفرت نہیں کرے گا؟ مجھ سے بڑھ کے بولنے والا یہ کون ہو گیا؟ میرے اوپر حکم لگانے والا، میری بات کو اپنے ہاتھ میں لینے والا یہ کون ہے جو کہتا کہ فلاں کی مغفرت اللہ نہیں کرے گا؟ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی، میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ، اور تیرے عمل کو میں نے برباد کر دیا، اور تیرے عمل کو میں نے برباد کر دیا۔ تو یہ حدیث البر والصلہ والآداب میں امام مسلم نے روایت کی ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض اوقات آدمی کی زبان سے کچھ الفاظ ایسے نکل جاتے ہیں جس سے ساری نیکیاں برباد ہوتی ہیں۔ ہم کسی کی جنت جہنم کا فیصلہ کرنے کی حیثیت میں نہیں ہیں، ہم ان کو جہنم سے بچانے کے لیے ہیں، ان پر جہنم کا حکم لگانے کے لیے نہیں ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ مرتے وقت کون آدمی توبہ کر کے مرتا ہے۔ بعض اوقات ایک آدمی زندگی بھر شرک کرتا ہے، آخری وقت میں اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی نہیں ہوتا ہے، اس وقت میں کہتا ہے اللہ میں نے جو بھی شرک کیا، گناہ کیے، کبیرہ صغیرہ جو بھی کیا، اللہ میں پاپی، میں گناہگار، اللہ تو سب کو معاف کر دے، میں سچے دل سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ معاف کر دیتا ہے اس کو، اللہ کیوں معاف نہیں کرے گا؟ تو ایک آدمی کی روح قبض ہونے سے پہلے، ملک الموت دیکھنے سے پہلے، عذاب کے فرشتے دیکھنے سے پہلے، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے، دجال کے نکلنے سے پہلے جو بھی آدمی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ کوئی آدمی کسی پر حکم نہ لگائے۔ بعض اوقات ہم فرقہ وارانہ دشمنی میں لوگوں کی جنت جہنم کا فیصلہ کرنے لگتے ہیں کہ ہم لوگ جنت میں جائیں گے، تم لوگ جہنم میں جاؤ گے۔ تجھ کو کیا معلوم کہ کل کے دن تیرا ایمان سلب ہو جائے اور اللہ اس کو توحید سے نواز دے؟ کون جانتا ہے؟ لہٰذا ایک آدمی کو کسی کے ایمان اور کسی کی آخرت پر حکم نہیں لگانا چاہیے۔ اس حدیث سے بات بہت سختی سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اسی طرح سے کسی مومن کا قتل کرنا بھی آدمی کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ آج دنیا بھر میں آپ دیکھیے، چاہے وہ داعش ہو یا اس طرح کی جو بھی تحریکیں ہوں، عام طور سے ان میں یہ چیز دکھائی دے رہی ہے کہ خود مسلمان غیر مسلموں کا تو قتل کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی قتل کر رہے ہیں۔ جو ان کی بات نہ مانے وہ مجرم، اور جو مجرم وہ قتل کرنے لائق۔ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے کہ ایک مسلمان کو قتل کیا جائے، بلکہ اسلام میں چونٹیوں کو بھی قتل کرنے کے بارے میں، ان کو جلانے کے بارے میں ممانعت ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے کسی بھی چیز کو قتل کرنے سے منع کیا ہے، الا یہ کہ اللہ کی طرف سے شرعی اجازت اس کی ہو۔ لہٰذا اپنے دل سے ہم کسی کو بھی قتل نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، جو آدمی کسی مومن کو قتل کرے اور اس کے قتل کو نیکی سمجھے، بعض علماء نے یہ معنی بیان کیے، بعض علماء نے کہا کہ اس کو قتل کرنے کی کوئی پرواہ نہ کرے، اس کی قتل کرنے میں کوئی پرواہ نہ کرے، تو اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے، نہ اس کے فرائض قبول ہوں گے، نہ اس کے نوافل قبول ہوں گے۔ بعض علماء نے اس کے معنی بیان کیے کہ اس سے صرفاً ولا عدلا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی اس کا فدیہ قبول نہیں کرے گا اور اس کی کوئی نیکیاں قبول نہیں کی جائے۔ بہت سارے اقوال علماء نے ذکر کیے ہیں۔ لہٰذا ایک آدمی کو اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، اپنی نیکیوں کو برباد ہونے سے اس کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح سے حرام کھانا پینا آدمی کی دعا کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی دعا، آپ دیکھیے دعا کے بغیر آدمی جی کیسے سکتا ہے؟ ایک آدمی اللہ سے دعا کرے اور دعا کا کچھ بھی فائدہ نہ ہو، وہ اللہ کو پکارے، وہ ایسی دنیا میں آپ سوچئے ایک آدمی لوگوں کو آواز دے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی اس کی سنتا ہی نہیں، آپ بتائیں اس کا کیا حال دنیا میں ہوگا؟ آپ سوچئے اللہ اگر اس کی دعا قبول نہ کرے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ جو سب کچھ دینے والا ہے، کائنات کا نظام چلانے والا، اس کا مالک ہے، اللہ اس کی دعا سے اس کو نہ اپنا قرب عطا کرے، نہ اپنی نعمتیں، نہ اس کی نصرت کرے، اللہ اس کو چھوڑ دے دنیا میں، بتائیے اس کا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اے لوگو اللہ طیب ہے، پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ اعمال کے اعتبار سے
عقیدے کے اعتبار سے، صدقات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین پاک ہی قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو اسی بات کا حکم دیا ہے جو خود رسولوں کو دیا ہے۔ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ نے فرمایا اپنے رسولوں سے، اے رسولو پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو، میں تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہوں۔ وقال یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور ایمان والوں سے اللہ نے کہا اے ایمان والو جو طیبات ہم نے بطور رزق تمہیں دے رکھی ہیں انہی میں سے کھانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک آدمی کا ذکر کیا، صحابی کہتے ہیں ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر، پھر آپ نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو لمبے سفر میں ہے اور بکھرے بال ہیں، غبار میں اٹا ہوا ہے، دھول میں اٹا ہوا ہے۔ یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور کہہ رہا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب، اللہ کو پکار رہا ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہو مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام ہے، وملبسہ حرام، اور اس کا لباس حرام ہے، وغذی بالحرام، بلکہ حرام ہی پر پلا ہے، حرام ہی پر پلا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اب اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام لباس اس کا ہے، اور زندگی میں سارا نظام حرام پر اس کا چل رہا ہے، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ معلوم یہ ہوا کہ دعا برباد ہو جاتی ہے حرام کھانے سے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے، کچھ نہ ہو تو دعا تو کم سے کم ہو۔ آدمی کے پاس جب سارے وسائل ختم ہو جاتے ہیں، مشرکین بھی دعا کے بارے میں جانتے تھے کہ اللہ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ بچائے گا، لیکن ایک مسلمان جب حرام کھاتا ہے اللہ اتنا سخت اس سے ناراض ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا ایک آدمی کو حرام کھانے سے بچنا چاہیے، چوری، خیانت اور جھوٹ اور دھوکے سے کمانا، دوسروں کا مال ہڑپنا، اور یہ ساری چیزیں آدمی تھوڑا کھائے اچھا کھائے، حلال کھائے، حرام سے بچے، اپنے پیٹ کو اپنے منہ کو حرام سے بچائے۔ اگر وہ حلال کا اہتمام کرے، علماء نے ایک بات یہ بھی بیان کی ہے کہ جب آدمی حلال کھاتا ہے تو اس کے اعمال میں بھی نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ تم حلال میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ علماء نے کہا اس میں اشارہ اس بات کا بھی ہے کہ حلال جب آدمی کھاتا ہے تو اس کے اعمال صالح ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال پر اس کا اثر پڑتا ہے، لیکن آدمی حرام کھانا شروع کرے اس کے اعمال میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ وہ حلال کھائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم حلال کھاتے، حرام ہم نہیں کھائیں گے لیکن جوتے چپل میں حرام استعمال کریں گے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ کتنی ذلیل سمجھے جوتے چپل کو، حلال نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی ملبس میں آتا ہے۔ جوتے آدمی پہنتا ہے، چپل آدمی پہنتا ہے، تو حرام چیزیں جیسے سود وغیرہ آتا ہے، بہت سارے لوگ اس میں استعمال کرتے ہیں کہ میں ٹوائلٹ میں استعمال کرتا ہوں، اس کو جائز نہیں ہے، وہ پہن رہا ہے، اس کو استعمال کر رہا ہے، اس کے نفع کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا ایک آدمی کو حرام سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک یہ بھی چیز ہے کہ آدمی قصاص کے طور پر اس کی کمائی ہوئی نیکیاں چھن جائیں گی قیامت کے دن، گویا کہ برباد ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا اتدرون ما المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ جانتے ہو ایک آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بینکرپٹ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، جانتے ہو کہ مفلس غریب مسکین جس کے پاس کچھ نہیں ہے، سب لٹا پٹا، یہ کون ہے جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، اللہ کے رسول ہمارے ہاں مفلس تو مانا جاتا ہے جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ کرنسی ہو، نہ کوئی پراپرٹی، اس کے پاس کرنسی بھی نہیں، پیسہ بھی نہیں اور چیزیں بھی نہیں۔ فقال ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے تو ساتھ میں نمازیں، روزے اور زکوٰۃ والے اعمال کی نیکیاں لے کر آئے۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، لیکن اس حال میں آئے کہ فلاں کو گالی دی تھی، فلاں پر تہمت لگائی تھی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، فلاں کا مال ہڑپ کیا تھا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، فلاں کا خون بہایا تھا، وَضَرَبَ هَذَا،
کسی پر ہاتھ اٹھایا تھا، ناحق پٹائی کی تھی، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، پھر کیا ہوگا، اس کی نیکیاں لے کر اس کو دیا جائے گا، اس کی نیکیاں پھر اور اس کو دی جائیں گی، جتنے حقدار آئیں گے سب کو نیکیاں لے لے کر اس کی دے دی جائیں گی۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اگر حقداروں کا حق باقی رہے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ وَفَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ان کے گناہ لیے جائیں گے اور اس پر ڈال دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، اور پھر جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے گا۔ آپ سوچیے، وہ نماز لایا، زکوٰۃ لایا، روزے لایا، لیکن دنیا میں بندوں کے ساتھ اس نے بدسلوکی کی تھی، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، ان کے مالوں میں، ان کی جان میں، ان کی عزت میں۔ پھر کیا ہوگا، یہاں تو وہ بچا رہا، یہاں کسی نے اس کو کسی قانون کی گرفت میں وہ نہیں آیا، لیکن قیامت کے دن سارے حقدار آئیں گے، اس نے مجھ کو مارا تھا، اس نے میرا مال ہڑپا تھا، اس نے مجھ کو گالی دی تھی، اس نے تہمت لگائی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کی، وہاں تو دنیا کے پیسے نہیں ہیں، وہاں پر کیا کیا جائے گا، وہاں اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی، لے تیرا حق جا، ایک ایک کر کے حقدار کو دیتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں، اور ایک وقت یہ آئے گا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقدار باقی رہیں گے۔ اب اس کی نیکیاں نہیں ہیں، اب کیا کریں گے، ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ اتنی ساری نیکیاں لے کر آیا تھا، نیکیاں ختم، اور دوسروں کے گناہ اس پر آ گئے، وہ گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا۔ بعض اوقات ایک آدمی حقوق اللہ کی رعایت کرتا ہے، لیکن حقوق العباد کے بارے میں وہ برہنہ ہوتا ہے، ان کی رعایت نہیں کرتا ہے۔ وہ اللہ کے حق ادا کرتا ہے لیکن بندوں کے حق ادا نہیں کرتا ہے۔ وہ نمازیں پڑھنا، ذکر اور تلاوت اور بہت ساری صبح شام کے ذکر ذات کرتا ہے، لیکن بندوں کے بارے میں، بندوں پر ظلم و جبر کرنا، ان کے مال اور جان اور عزتوں کو برباد کرنا، یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ قیامت کے دن آدمی بچ نہیں سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا اللہ میں نے تیرا حق تو ادا کر دیا، بلکہ بندوں کا حق رہے گا، بندے مطالبہ کریں گے، یہ پکڑا جائے گا۔ لہٰذا آدمی کو دونوں چیزوں کو جمع کرنا چاہیے، ایک تو اللہ کا حق ادا کرے، دوسرے بندوں کا بھی حق ادا کرے۔ اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الفوائد میں، اللہ نے ساری چیزوں کو اس میں جمع کر دیا ہے کہ اللہ کا حق، اصل مطلوب اللہ کو یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے، اللہ کے خوف سے بندہ بچے، ان کو چھوڑے۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرے اور اللہ کی فرما برداری کرے، اور دوسری طرف بندوں کی بھی اس پر حقوق ہیں، وہ یہ کہ بندوں کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے اخلاق سے پیش آئے، اور جو تقصیر اس سے ہو جائے وہ ان تقصیر کی بھرپائی کے لیے نیکیاں کرے، تاکہ جیسی غلطی ہو جائے نیکی کے ذریعے سے معاملہ برابر سرابر ہو جائے۔ اگر آدمی یہ دونوں چیزیں نہیں کرتا ہے، قیامت کے دن نقصان میں ہوگا۔ اللہ کا بھی حق ادا کرنا چاہیے اور بندوں کا بھی حق ادا کرنا چاہیے۔ بندہ دنیا میں کتنا ہی گمنام کیوں نہ ہو، کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، گنگائی صحیح، اگر قیامت کے دن آئے گا تو یہ آدمی پکڑا جائے گا، چاہے دنیا میں کوئی اس کا پوچھنے والا نہ ہو۔ یہ نہیں کہ کسی بڑے آدمی پر ظلم کیا تو قیامت کے دن پکڑا جائے گا، کتنا ہی گمنام کمزور شخص ہو، اگر اس پر ظلم کیا تھا، قیامت کے دن اس کے پاس طاقت ہوگی اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اس کا حق دلوا کر رہے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے آدمی کو بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے، اگر غلطی سے کچھ ہو گیا اس سے معافی مانگ لینا چاہیے، اس کا حق اس کو ادا کر دینا چاہیے جب تک سانس اس کی باقی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی اور ان نیکیوں کی حفاظت کرنے کی اور نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔